رینک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان جرائم کی سزا ضرور دیتا ہے اور ان چیزوں کو ضرور ناپسند کرتا ہے جس کا ذکر ایک مرتبہ وہ کر بیٹھا. لا تبدیل علی کلمات اللہ، لا تبدیل علی سنت اللہ. نہ اس کا کلمہ بدلتا ہے نہ اس کا طریقہ کار بدلتا ہے، مگر انسانوں نے یہ چاہا کہ اپنی کمزوریوں کا، اپنے گناہوں کا، خطاؤں کا کوئی ڈیفنس ڈھونڈے. جب انہوں نے ڈیفنس ڈھونڈنا چاہا تو خدا کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ایسے بت تخلیق کیے جو ان کے گناہوں کو سینکشن کر سکتے. اگر آپ غور کریں تو گریک جو مالائی نظام میں زیس ایک ایسا دیوتا ہے جس سے ہمارا کو بدترین بندہ بھی بہتر لگتا ہے. وہ ہر قسم کی خطا مرتکب ہے، وہ ہر قسم کی واہیات حرکت بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ دنیا بھر کے موسٹ امورل پارٹ آف دی مائنڈ جو ہے وہ ہمیں اس زیس کی زندگی میں جھلکتا نظر آتا. خدا واحد جو آرینز کا خدا تھا اندرا، جب وہ انڈیا میں آتا ہے تو جو ہندو کرپٹ سوسائٹی ہے اس کے سب سے پہلے اس کے ذمے 2 دیویوں کو لگا دیتی. اور پھر ایک طوفان ہے بدتمیزی کا جن انسانوں نے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی خطا کاریوں، اپنی سیاہ کاریوں کو دیوتاؤں کے نام دے کر ان کی شکلیں تک بگاڑ دیں. کہیں ایلیفنٹ کو دیوتا بنا لیا، کہیں ہنومان کی شکل میں بندروں کی پوجا ہو گئی. اگر بندر کی ایک ہی پرماننٹ عادت ہے وہ خست ہے. اگر انسان نے خست کو خدا ماننا تھا تو پھر کوئی اور طریقہ ڈھونڈتا، مگر انسانوں کی اپنی خست نے دیوتاؤں کے چہرے پہ انعکاس کیا اور اس طرح مختلف نو بدشکل دیوتا تخلیق میں آ گئے. خادم حضرات، ایک اور بڑی فنی سی وجہ تھی کہ دیوتا کیوں پیدا ہوا. انسانوں کو اللہ پہ ترس آیا. انسانوں کو یہ سوچا اتنی بڑی کائنات جب ارد گرد انفس و آفاق پر نظر پڑتی تو یہ بے پناہیت، لا متناہی سلسلہ کائنات، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ خدا یہ مینج کر رہے. اس واز سو ڈیفیکلٹ فار ہم. تو بڑی مہربانی کی انسانوں نے کہ دیوتاؤں کو، اللہ کو اسسٹنٹ دے دیے. جیسے اللہ کی مدد کے لیے، الہ کی مدد کے لیے لات و منات تخلیق ہو گئے، جیسے اندرا کے لیے ورونا اور متھرا تخلیق ہو گئی، جیسے بیچارے زیس کی مدد کے لیے 5 دیوتا تخلیق ہو گئے. یہ 3 وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے انسانوں نے اپنے بت تخلیق کیے. نہ یہ کہ جیسے اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ خدا کے انسانوں نے زمین سے جب خدا تخلیق کیے تو خدا واحد کے نظریے کے خلاف انہوں نے ایک ایسا ذہنی کاروبار شروع کیا جو اب تک دنیا میں جاری ہے. خاتم حضرات، جب اللہ کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کو کوئی تفصیل دینی پڑتی ہے. جب نظریات 2 ہی ہوں گے، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک اللہ کے خلاف، تو ایک لازم بات یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے اپنے نظریات تخلیق کیے. وہ کن معاملات میں تخلیق کیے؟ وہ سوال جو آپ کی نگاہ میں ہے، میری بھی نگاہ میں ہے، جو ہر بندہ کبھی نہ کبھی سوچتا ہے. یہ بڑے سوال تھے، اور بڑے سوال یہ تھے: از دیر اے سپریم بینگ؟ کیا واقعتاً کوئی عظیم ترین ہستی موجود ہے؟ کیا کوئی خدا موجود ہے؟ کوئی ہم سے بڑا؟ اگر میں اس کو نیچرلی ٹرانسلیٹ کروں تو دراصل انسان یہ سوال کر سکتا تھا کہ مجموعی طور پہ بحیثیت انسان کے کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی موجود ہے؟ دیکھیے خاتون حضرات، جب ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم بھی یہ بڑائی اور تکبرات کے رشتوں کو کبھی لے جاتے ہیں، تو ہم نے بھی آج بھی سپر پاورز کے کانسیپٹ پالے ہوئے کہ یہ ہم سے بڑا ہے، وہ ہم سے بڑا ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ سپریم پاور ہے. مگر بحیثیت مجموعی اگر انسان ایک وجود اور ایک جسم ہوتا تو پھر بھی اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے؟
سب سے